اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود دن اور رات کو اپنی نشانیاں قرار دیا، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رات کا تذکرہ فرمایا، رات کا ذکر فرمایا، اور ان 90 مقامات میں سے غالب اکثریت کے ساتھ جب بھی تذکرہ کیا رات کو پہلے نمبر پر رکھا اور دن کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ جیسے اس آیت میں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو سب سے پہلے رات کا تذکرہ فرمایا، رات کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اکثر آیات میں جب بھی ذکر ہوا ہے رات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر رکھا، اور نہ صرف یہ کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر رکھا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ عبادت کے لیے بھی رات کو پہلے نمبر پر رکھا۔ کیسے؟ آپ نے ابھی روزہ نہیں رکھا تو تراویح پڑھ لی، روزہ تو آپ اگلے دن رکھیں گے نا، لیکن جو ہی چاند نظر آیا، کیونکہ دین اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، تو آپ نے پہلے تراویح پڑھی، آنے والی صبح کو آپ کا روزہ ہوگا۔ عبادت میں بھی پہلے نمبر پر اور فضیلت میں بھی پہلے نمبر پر، اللہ اکبر، فضیلت میں بھی پہلے نمبر پر۔ آپ قرآن حکیم کا جب مطالعہ کریں گے تو ایسی کوئی آیت اور نہیں ملے گی کہ جس میں اکٹھے 10 دنوں کو اکٹھا کر کے بطور قسم اللہ نے پیش کیا ہو، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ رات کے معاملے میں غور کریں گے تو سورہ فجر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کو اکٹھا کیا، حج کے مہینے کی 10 راتوں کو اکٹھا کر کے بطور قسم پیش کر دیا گیا، 10 راتوں کی قسم۔ کیا مطلب؟ یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، لیکن 10 دنوں کو اکٹھا کر کے کہیں بطور قسم پیش نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم ہستی جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اونچے ہیں، وہ آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اور اپنے حبیب کی ملاقات کا منصوبہ بنایا، ترتیب بنائی، پلاننگ کی، تو اس سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، دن کا ذکر نہیں، 2 مسجدوں کا ذکر اور 7 رات کا ذکر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کا ذکر فرمایا، سفر کے آغاز کو بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنے محبوب کو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اس سفر کا آغاز کرایا، مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ فقہا لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے یہ عادت پیدائشی اور بچپن میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے، جس کے بارے میں کسی نے اشارہ کیا نا
کہ جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم، جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم۔ اور یہ راز حلیمہ کو کہاں تھا معلوم؟ بعض دفعہ ہماری روحانی اماں حلیمہ سو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی پہلو کے اندر معصوم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہوتے تھے، اور یہ جاگنے کی اتنی عادت بن گئی، یہ عبادت بن گئی کہ ابھی نبوت باقاعدہ طور پر ملی نہیں، اس کا اعلان نہیں ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جایا کرتے تھے؟ رات کے عالم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ستو لے کر یا کوئی کھجور لے کر تسلسل کے ساتھ جس پہاڑ کی چوٹی پر جایا کرتے تھے، اور وہ وہاں رات کو بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے۔ وہ غار حرا ہے، اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس رات کے جاگنے کو کیا فضیلت دی، کیا فضیلت دی کہ جب وحی کا آغاز ہوا، وحی کی ابتدا ہوئی، تو وہ رات کے عالم میں غار حرا پر ہوئی۔ گویا قرآن حکیم میں وحی کی ابتدا بھی رات کے عالم میں، اور قربان جائیں اللہ کی ذات پہ کہ جب قرآن حکیم کے نزول کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن حکیم کو قدر والی، عزت والی، عظمت والی ایک برتر رات میں نازل کرنا شروع کیا ہے۔ اس رات میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک نقطہ اور ملتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کی عبادت 1000 دن سے بہتر ہو، ایسا کوئی دن آپ کو نہیں ملے گا۔ برکت والے دن ہیں، جمعۃ المبارک برکت والا دن، عید الفطر برکت والا دن، عید الاضحیٰ برکت والا دن، برکت والے دن موجود ہیں، لیکن پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس میں ایک دن کی بندگی کرو گے تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن رات کے بارے میں فرمایا اسی صورت کے اندر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات کے بارے میں فرمایا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لڑکپن کا زمانہ ہے، جب اپنے چچا کے ساتھ سفر میں ہیں، اور تجارتی سفر کے دوران آپ یاد کیجئے، تاریخ کے اس واقعے کی طرف ذہن لے جائیے کہ جب دوران سفر ایک جگہ رات گزاری، اور اس کے بعد ایک بوڑھے راہب سے ملاقات ہوئی، بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، کچھ باتیں آپ کے چچا ابو طالب سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد گواہی دے دی کہ یہ آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ابو طالب ان سے پوچھنے لگے، آپ یہ کس بنا پر کہتے ہیں، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اس راہب نے کہا، میں سال ہا سال اس غار میں عبادت کر رہا ہوں، آج پہلی مرتبہ نکل کے آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں۔ میں ملاقات کسی سے نہیں کرتا، میں ملتا نہیں، رہبانیت کی زندگی عیسائیت میں ہے۔ لیکن رات کو جب میں نے اپنے غار سے باہر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز، خاص کر درختوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی ذات کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کی ذات کو سجدہ کرتے تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تصدیق بھی رات کے ساتھ جڑی کہ رات کو کائنات کا سجدہ دیکھا، درختوں کا سجدہ دیکھا، اور اس سجدے کی بنیاد پر وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق اس طرح کا ظاہراً سجدہ کبھی نہیں کرتی، اس وقت کرتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی تشریف لاتا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ زمانہ جو گزرا یہ آخری نبی کا زمانہ ہے، اور ساری نشانیاں چہرے کے اندر موجود ہیں۔ اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ
اللہ کے آخری نبی ہوں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بچپن کے عالم میں رات کے حوالے سے،